دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو یہ واقعہ ایک بہت پرانے زمانے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک مہیلا روتی ہوئی ملی، اور وہ مہیلا رو رہی تھی بیٹھ کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس مہیلا سے پوچھوں کہ کیوں رو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر بولے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ مہیلا نے بتایا کہ حضور موسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں اور آپ اللہ سے بات کیا کرتے ہیں۔ جب آپ کی اللہ سے بات ہو تو اللہ سے پوچھنا کہ میں اب تک ماں کیوں نہیں بنی، میرے بچے پیدا کیوں نہیں ہوئے، کیا میرے نصیب میں یا قسمت میں بچے ہیں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا تو کہیں اور رہے تھے، لیکن اس عورت کی بات سن کر کچھ تھوڑے افسوس میں ہوئے اور انہوں نے سیدھا کوہ طور پہاڑی کی طرف اپنا رخ کر دیا اور وہ جو ہے پہاڑی پر چلے گئے۔ جا کر اللہ سے کہا کہ اللہ، آج مجھے ایک عورت ملی تھی اور اس عورت کا یہ نام ہے اور فلاں گاؤں میں رہتی ہے، اور اس نے سوال مجھ سے یہ کیا ہے کہ اللہ سے جب آپ کی بات ہو تو اللہ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ نے اولاد اب تک کیوں نہ دی، یا میری قسمت میں اولاد نہ ہے، یا میں ماں بنوں گی یا نہ بنوں گی۔ اللہ نے غیبی آواز میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، اس عورت کی قسمت میں بچے نہیں تھے، اس لیے اسے نہیں ملے اور وہ ماں نہیں بنی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس ہو گئے اور وہ یا تو اپنے گھر کی طرف رہے تھے، لیکن انہوں نے سوچا پہلے کہ میں اس عورت کو بتا کر آؤں۔ جب اس گاؤں میں پہنچے تو اس عورت کے گھر گئے اور گھر جا کر انہوں نے جو ہے اس عورت سے کہا کہ تمہارے بچے نہیں ہوں گے اور تم ماں نہیں بن سکتی، تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی کی وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور دہاڑے مار مار کے زور زور سے وہ جو ہے رونے لگی۔ دن گزرتے چلے گئے، کچھ دن کے بعد، مہینہ 2 مہینہ کے بعد، اس کے گھر ایک فقیر آئے اور وہ آ کر کہنے لگے کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ تو اس عورت نے اس فقیر کو کھانا کھلوایا، اور کھانا کھلوانے کے بعد وہ فقیر نے کہا کہ اللہ تیری مراد پوری کرے گا۔ وہ بولی کہ بابا، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ بولے اللہ دے گا۔ وہ اتنا کہہ کر اور چلے گئے۔ کچھ سال 2 سال کے بعد اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام نکلے ہوئے جا رہے تھے، تو وہی عورت جس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تیرے بچے نہیں ہوں گے،
وہ عورت اپنے بچے کو لے کر اور اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، خوش تھی، راستے میں بیٹھی تھی اپنے گھر کے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اس عورت سے بولے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ بولی اے اللہ کے نبی، یہ بچہ میرا ہے اور مجھے اولاد پیدا ہو گئی اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری اولاد ہوگی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ٹینشن ہوئی، بڑے افسوس میں، اور موسیٰ علیہ السلام سیدھے جو ہے کوہ طور پہاڑی کی طرف چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ پہنچے۔ پہاڑی پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے پوچھا تھا آپ سے تو مجھے تو بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں بچے نہ ہوں، لیکن اسے تو نے اولاد دے دی اور وہ تو ماں بن گئی، وہ تو اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، خوش تھی۔ بولے ہاں موسیٰ علیہ السلام، چلو میں اس بات کا جواب دوں گا، اور تم ایک کام کرو، ایک تھالی لو اور ایک چھری، جا کر کسی انسان کا ماंس لے آؤ تھوڑا سا۔ تو اللہ کے نبی گئے اور ایک تھالی لی، چھری لی اور اپنے جا رہے نکلے ہوئے۔ تو ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا ماंس دے دو تھوڑا سا، کوئی بھی، اللہ نے منگایا ہے۔ سب لوگوں نے دیکھا اور وہ جو ہے وہاں سے کوئی ادھر کو گیا، کدھر ہٹ گئے، مطلب وہاں سے لوگ چلے گئے، کسی نے ماंس نہ دیا۔ جب نہ دیا تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے گزر رہے تھے، پیچھے سے ایک فقیر آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ہاتھ میں تھالی اور چھری لے کر کیسے گھوم رہے ہو، کیا بات ہے؟ بولے بھائی اللہ نے زندہ انسان کا ماंس منگایا ہے، وہ لینے آیا ہوں، کوئی دینے کو راضی نہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ چھری لی ان کی تھالی میں سے اور بولے موسیٰ، اللہ نے کون سے حصے کا ماंس منگایا ہے؟ بولے یہ تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کئی جگہ کا ماंس اپنا کاٹ کے تھوڑا تھوڑا اور ان کی تھالی میں رکھ دیا کہ جاؤ میرے اللہ کو دے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سیدھے کوہ طور پہاڑی کی طرف چل دیے، اور وہاں جب پہنچے بولے اللہ پاک میں ماंس لے آیا۔ تو اللہ پاک نے کہا غیبی آواز میں کہ موسیٰ، یہ ماंس لینے کے لیے تمہیں پبلک میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم خود بھی تو انسان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام چکر میں پڑ گئے، بولے ہاں تھا تو میں بھی انسان۔ بولے موسیٰ علیہ السلام، جو میرے نام پہ اپنا ماंس کاٹ کے دے سکتا ہے، اس کی دعا میں کیسے نہ سنتا؟ اسی کے کہنے پر میں نے اس عورت کو اولاد دی، اس کی بات میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ تو دیکھیے، اگر کوئی بھی آدمی سچائی کی طرف چلنے لگے، ایمانداری سے رہے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے اور اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ پاک اسے اپنا دوست بنا ہی لیتے۔ اور وہ سچا انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ کرتا تو میرا اللہ دعا سبھی کی ہے، لیکن فقیر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو، اللہ پہ امید رکھو، اللہ سے نا امید نہ ہو۔ بیٹی اور بیٹا سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں۔
اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ پہ امید رکھے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں، سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے کے آگے روئیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہی دینے